قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی فرما دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے مخلص ہیں، ہم اسی کے لیے خالص اطاعت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھے؟ اب ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ویسے یہی مانا جاتا ہے کہ یہود کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے لیے یہود کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جہاں تک عیسائیوں کا ذکر معاملہ ہے تو وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کا معاملہ ہے۔ تو یہ جن بزرگوں کے نام آ رہے ہیں تو یہ تو یہودیت اور نصرانیت سے قدیم لوگ ہیں، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم اور یہ سارے جو ہیں یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ جب تم کہتے ہو جنت میں یہودی یا نصرانی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا، تو ابراہیم اور یہ تو سارے یہودی یا نصرانی نہیں تھے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم زیادہ واقف ہو اللہ سے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کمائی کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔